اور سورۃ البلد کی آیت نمبر 1، 30واں سپارہ، رکوع نمبر 15، سورۃ البلد، آیت نمبر 1۔ الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ قسم ہے مجھے اس مکہ المکرمہ شہر کی، اور قسم ہے کہ آپ کے لیے شہر حلال ہونے والا ہے، ووالد وما ولد، اور قسم ہے باپ کی اور جو کچھ اس نے پیدا کیا۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، یقینی بات ہے پیدا کیا ہم نے اس انسان کو بڑی مشقت، بڑی تکلیف میں، بڑی تکلیف کے عالم میں ہم نے اس کی پیدائش کی۔ دوبارہ سماعت فرمائیے۔ اللہ ذوالجلال سورہ بلد کی ابتدائی 3 آیات میں 3 قسمیں اٹھا رہے ہیں، اور چوتھی آیت میں اس کا جواب قسم ذکر فرما رہے ہیں۔ 3 قسمیں کون سی ہیں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے اس شہر مکہ کی قسم ہے، اور قسم ہے کہ آپ کے لیے شہر اب آپ کا داخلہ ممنوع ہے، ایک وقت آئے گا انشاءاللہ آپ کے لیے شہر حلال ہو جائے گا، آپ کا داخلہ ہو جائے گا اس میں۔ اور قسم ہے باپ کی اور جو کچھ باپ نے پیدا کیا اولاد۔ 3 قسموں کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے اس انسان کو بڑی تکلیف کے عالم میں، مشقت کے عالم میں پیدا کیا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی واجب الاحترام، کل کے درس میں سورۃ البلد کی متعلق یہ ذکر کیا تھا کہ جو انسان خواب کے اندر اس کی تلاوت کرے اس کی تعبیر کیا تھی۔ آج اس سورت کا تعارف، اس کا اسمی اور معنوی ربط، اجمالی خلاصہ اس سورت کا دعویٰ اور امتیازات سورت، اور قرآنی اور نزولی ترتیب۔ تو سورۃ البلد جس کی کل 1 رکوع ہے اور آیات 20 ہیں، 1 رکوع اور 20 آیات ہیں، اور ان کے کلمات 82 ہیں، حروف اس کے 320 ہیں، اور قرآنی ترتیب کے لحاظ سے اس سورت کا نمبر ہے 90۔ کتنا نمبر ہے جی؟ سورہ فاتحہ سے جو آغاز ہوا ہے، جتنی صورتیں پڑھ لیں آپ نے، اب اس سورت کا نمبر ہے 90۔ نزولی ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر ہے 35۔ نزولی ترتیب بار بار ذکر کر رہا ہوں
کہ جبرائیل امین جب اللہ کے حکم سے وہی لے کر آپ کے میرے آقا پر تشریف لائے، اترے، نزول ہوا، تو اس وقت اس سورت کا نمبر کتنا ہے جی؟ 35۔ اور سورۃ البلد مکیہ، یہ مکہ میں نازل ہوئی ہجرت سے پہلے کی۔ بلد شہر کو کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں؟ عربی کے اندر بلد شہر کو، لیکن یہاں ہر شہر مراد نہیں ہے، اس شہر سے ایک مخصوص شہر مراد ہے جس شہر میں آمنہ کا لال پیدا ہوا۔ مکہ المکرمہ شہر کے اللہ کیا اٹھا رہے ہیں جی؟ قسم اٹھا رہے ہیں، لا اقسم بہذا البلد۔ اسی مناسبت سے اللہ ذوالجلال نے پوری سورت کا نام کیا رکھ دیا؟ سورۃ البلد۔ اب اس سورت کو سورہ فجر کے ساتھ کیوں رکھا گیا؟ وجہ کیا ہے؟ مناسبت کیا ہے؟ ربط کیا ہے؟ ایک ربط میں اسمی ذکر کروں گا، دو معنوی۔ اسمی ربط کیا ہے؟ اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں کہ جو بندے بوقت فجر کے وقت جنہوں نے اٹھ کے عاجزی نہ کی نا میرے سامنے، تو ان سے ان کا شہر چھین جائے گا۔ جیسے مکہ والوں نے اللہ کی عبادت نہیں کی، عاجزیاں نہیں کی، تو مکہ والوں سے، مکہ کے کافروں سے وہ شہر چھین گیا یا کوئی نہیں چھین گیا؟ تو اللہ فرماتے ہیں جو قوم صبح فجر کے وقت اٹھ کے نماز نہیں پڑھے گی، عاجزیاں نہیں کرے گی، اس ملک کو میں چھین لوں گا، اس شہر کو کیا کر لیں گے؟ چھین لوں گا۔ تو کتنا پیارا رابطہ آ گیا جی۔ تو یہ وقت فجر کتنا قیمتی ہے کہ عاجزیاں کر، تجھے اللہ عزت عطا فرمائے، صبح اٹھ کے سجدہ دے تاکہ اللہ تیری روزی میں برکت ڈالے، تجھے خوشحال کر دے۔ تو اللہ ذوالجلال ہمیں فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو اسمی ربط تھا۔ معنوی ربط کیا ہیں جی؟ دو ہیں۔ معنوی ربط کیا ہیں جی؟ دو ہیں۔ پہلا ربط کیا ہے کہ سورہ فجر میں اللہ پاک نے ذکر کیا تھا کہ دنیا اور دولت دنیا کی محبت کی مذمت ذکر کی، کہ دنیا کوئی چیز نہیں ہے، اس کی دولت عارضی ہے، اس کا ساز و سامان عارضی ہے۔ تزہید فی دنیا، کہ دنیا سے دل نہ لگا بیٹھنا، دنیا سے محبت نہ کر بیٹھنا۔ اب اس سورہ بلد میں اللہ پاک صحیح مصارف کا ذکر کر رہے ہیں کہ دولت جمع کرنے میں ہی نہ لگے رہو، بلکہ اللہ کے جہاں خرچ کرنے کا حکم دیا اللہ نے وہاں خرچ بھی کرو۔ یہاں مصارف اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر تیرے پاس مال و دولت آ بھی گیا ہے، تو نے خرچ کہاں کرنا ہے؟ تو نے خرچ کہاں کرنا ہے؟ تو یاد رکھو جائز مصارف میں بھی خرچ کرنے کا فائدہ اسی کو ہوگا جو مومن ہوگا۔ جائز مصارف میں بھی آپ خرچ کریں گے تو آپ کو کب فائدہ ہوگا؟ جب بندہ کیا ہو؟ ایمان والا ہو، مومن بندہ ہو۔ تو یہ معنوی ربط ایک ہو گیا۔ دوسرا معنوی ربط اللہ پاک سابقہ سورت میں فجر میں منکرین کے اعمال سیئہ کا ذکر کیا ہے، برے اعمال۔ کون سے اعمال جی؟ برے اعمال۔ اور اس وقت وہ کہے گا یومئذ یتذکر الانسان وانى له ذکر، سوچو بچار کرے گا، اے کاش قدمت لی حیاتی، میں اس زندگی کے لیے کچھ آگے کر کے آتا، دنیا میں کر کے آتا آج اس زندگی کے لیے، اور آج میں بچ جاتا اس عذاب سے۔ تو اللہ پاک نے منکرین کے اعمال سیئہ، گناہوں کا ذکر کیا تھا سورہ فجر میں۔ اب اس صورت میں اعمال صالحہ کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ کیا دی جا رہی ہے جی؟ ہاں، اعمال صالحہ کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ اے ایمان والو، اب موقع ہے، تم کلمہ پڑھ چکے ہو، ایمان لا چکے ہو، تو اب نماز تم نے پڑھنی ہے، روزے رکھنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، حج ادا کرنا ہے، صلہ رحمی تم نے کرنی ہے۔ یہ تو تھا معنوی ربط دو طرح کا۔ اب اجمالی خلاصہ۔ اجمالی خلاصہ کیا ہے جی؟ کہ بنیادی طور پر اس صورت کا مضمون تزہید فی دنیا ہے۔
اس صورت کا مضمون کیا ہے جی؟ تزہید کیسے کہتے ہیں؟ بار بار یہ لفظ ذکر کر رہا ہوں کہ دنیا کی چیزوں سے محبت نہ کر بیٹھنا، اس دنیا کو دل میں نہ بسا بیٹھنا، اور اگر یہ دل میں بس گئی تو پھر تیری دنیا بھی تباہ اور آخرت بھی تباہ، دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں تو ناکام ہو گیا۔ اس سلسلہ میں اللہ پاک اس میں دنیاوی کوئی واقعہ ذکر فرمائیں گے، زجر ذکر فرمائیں گے، تخفیف دنیاوی آئے گی، زجر مذکور ہوگا۔ اب اس صورت میں جو دعویٰ ہے نا صورت کا، وہ تزہید فی دنیا، دنیا سے بے رغبتی، دنیا کی فکر نہ کرو، آخرت کی فکر کرو۔ کس کی فکر کریں جی؟ آخرت کی۔ اور جب تزہید فی دنیا ہوگی تو پھر تو رب کی عبادت بھی کرے گا، دین پہ عمل بھی کرے گا۔ تو اب اس صورت کے اندر اللہ ذوالجلال نے ان چیزوں کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں دنیا سے دل نہ لگا بیٹھنا، دنیا سے دل۔ اور اب سب سے آخری بات، امتیازات سورہ بلد، تو وہ 4 ہیں۔ وہ کتنے ہیں جی؟ 4 سورت امتیازات میں بار بار ذکر کر رہا ہوں۔ امتیازات کس کو کہتے ہیں؟ وہ چیزیں جو اس صورت میں ہیں، اس کے علاوہ پورے قرآن میں آپ کو نہیں ملیں گی۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں جی؟ سب سے پہلے لا اقسم بہذا البلد، یعنی شہر مکہ کی قسم کا بیان۔ مکہ شہر کی کیا اٹھائی اللہ نے؟ وہ آپ کو اس میں ملے گا، اس کے علاوہ کہیں۔ دوسری جو امتیازات سورہ بلد ہے، ایک زبان اور 2 ہونٹوں کا ذکر، ایک زبان، ہاں، وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، وَلِسَانًا، آیت نمبر 9 اللہ پاک فرماتے ہیں وَلِسَانًا، تیری زبان کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ وشفتین، اور 2 ہونٹوں کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو اس زبان سے تعریف کر تو کس کی؟ اللہ۔ بول بول بڑا تو کس کا؟ اللہ کا۔ یہ دوسرا۔ تیسری چیز جو امتیازات صورت ہے، 2 راستوں کا بیان۔ کتنے راستوں کا جی؟ 2 راستوں کا بیان۔ آیت نمبر 10 دیکھیں، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دکھا دیے ہم نے اس انسان کو دونوں راستے، خیر کے بھی شر کے بھی، ہدایت والا بھی گمراہی والا بھی، جنت والا بھی جہنم والا بھی۔ ہم نے کیا کر دیے انسان کو؟ دونوں راستے۔ تو وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، 2 راستوں کا ذکر آپ کو اس سورہ بلد میں ملے گا، اس کے علاوہ پورے قرآن میں۔ اور چوتھی چیز جو اس صورت کا امتیاز ہے، وہ ہے اصحاب المیمنہ اصحاب المشأمہ۔ اصحاب المیمنہ دائیں جانب والے، کون جی؟ اصحاب المیمنہ، اصحاب المشأمہ بائیں جانب والے۔ تو یہ آپ کو اس صورت میں ملیں گے۔ اس کے علاوہ ہاں، یہ آیت نمبر کون سی ہے جی؟ 18۔ آیت نمبر کون سی ہے؟ 18 اور 19۔ ان 2 آیات میں اللہ پاک فرماتے ہیں اولئک اصحاب المیمنہ، اور والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ علیہم نار مؤصدہ۔ تو اللہ نے دائیں جانب والے، بائیں جانب والے یہاں ذکر کریں گے۔ تو اس طرح آج میں نے آپ حضرات کے سامنے مختصر ترین سورہ بلد کا، سورۃ البلد کا خلاصہ ذکر کر دیا کہ اللہ پاک اس سورت کے اندر کیا مضامین ذکر کریں گے، کیا کچھ ذکر ہوگا۔ اور اللہ پاک نے سب سے پہلی چیز جو اس سورت میں ذکر کی ہے وہ کیا ہے؟ لا اقسم بہذا البلد، لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے مجھے شہر مکہ کی، مجھے شہر مکہ کی، مجھے اس شہر مکہ کی قسم ہے، مکہ المکرمہ کی قسم ہے۔ تو اللہ پاک اس قسم، اس شہر مکہ کی قسم کیوں اٹھا رہے ہیں؟ ذرا غور کرنے والی بات ہے۔ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ اے اللہ اس میں خانہ کعبہ ہے، تب آپ وہ قسم اٹھا رہے ہیں؟ یا اس میں آب زمزم کا کنواں ہے، اے اللہ تب تو قسم اٹھا رہا ہے اس شہر کی؟ اے اللہ اس میں صفا مروہ کی پہاڑیاں ہیں، شاید تو قسم اس لیے اٹھا رہا ہے؟ اے اللہ اس میں مقام ابراہیم ہے،
شاید تو اس کے تب قسم اٹھا رہا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں نہیں، میں قسم اس شہر کی اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ اس شہر میں آمنہ کا لال پیدا ہوا ہے. میرے پیغمبر آپ پیدا ہوئے جس شہر میں آپ کے پاؤں لگ جائیں، آپ کے قدم مبارک لگ جائیں، مجھے اس شہر کی قسم ہے. تو میرے محبوب کی عظمت ذکر ہو گئی. اللہ پاک تو میرا محبوب اپنی جگہ رہا، اللہ پاک تو میرے کے آقا کے اس شہر کی بھی قسم اٹھا رہا ہے کہ مجھے اس شہر کی قسم ہے. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور آپ کے لیے یہ شہر کو میں حلال کر رہا ہوں. یعنی مکہ کے اندر لڑائی کرنا جائز نہیں ہے، قتل و غارت کرنا جائز منع ممنوع ہے. لیکن اللہ پاک نے فتح مکہ والے دن کچھ دیر کے لیے اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب آپ کے لیے جائز ہے، آپ کے لیے. اور آپ نے کئی لوگوں کو پھر قتل کروایا بھی صحیح، نام لے کے نام زد کر کے کہ جو جہاں بھی پکڑا جائے یہ بندہ اس کو کیا کر دو، قتل. کچھ دیر کے لیے ہم آپ کے لیے کیا کر رہے ہیں، حلال کر رہے ہیں. یا دوسرا معنی میں نے کیا حلم کا ممنوع. میرے پیغمبر ابھی تو مکہ شہر میں آپ کا داخلہ ممنوع کیا ہوا ہے نا، انہوں نے مکہ کے لوگ آنے نہیں. لیکن ایک وقت آئے گا میرے محبوب، تھوڑا سا آپ صبر کریں، آپ فاتح بن کے داخل ہوں گے. کیا بن کے داخل ہوں گے جی؟ فاتح بن کے. ووالد وما ولد. اور تیسری بات اللہ پاک نے فرمایا مجھے قسم ہے والد کی، مجھے باپ کی قسم ہے. وما ولد، اور جو کچھ اس نے پیدا کیا، جو کچھ اس نے کیا کیا جی، پیدا کیا. مجھے اس چیز کی بھی قسم ہے. باپ کی قسم، آئے ہائے ہیں، اولاد کی قسم. اللہ پاک تین قسمیں اٹھانے کے بعد کیا ذکر کر رہے ہیں، لقد خلقنا الانسان فی کبد. فی، اے انسان ہم نے آپ کو پیدا کیا بڑی مشقت میں. ذرا دیکھ تو صحیح اپنی پیدائش اور خلقت کی طرف دیکھ تو صحیح، کیسے میں نے تیری تخلیق کی ہے. تو ایک قطرہ تھا پانی کا، اور پانی بھی وہ جو جہاں لگ جائے وہ چیز ناپاک. اس پانی کو بدلا میں نے، سفید رنگ تھا، خون میں بدلا. کس میں بدلا جی؟ پھر اس خون کو مضغہ بنا دیا، گوشت کا ٹکڑا بنا دیا. کیسے تیری تخلیق ہو رہی ہے، تجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. پھر اسی گوشت کے ٹکڑے کو مضغہ سے اضامہ بنا دیا. 18واں سپارہ ہے جی سورہ المومنون، پہلے صفحے پہ یہ آیات آپ کو مل جائیں گی. انسان کی تخلیق کا ذکر ہے. کس کا ذکر ہے جی؟ انسان کی تخلیق کا ذکر ہے. اللہ پاک نے وہاں انسان کی تخلیق کا ذکر کیا کہ اے انسان آج تو تکبر کر رہا ہے، آج غرور کر رہا ہے، آج میری عبادت کے لیے تیرے پاس ٹائم نہیں ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ فِي نُطْفَةٍ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً. ہم نے آپ کو نطفے سے الگ بنایا، خون بنا دیا. فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً. پھر اس خون کو کیا بنا دیا، گوشت بنا دیا. فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا. اور ہم نے اس گوشت پھر تیری ہڈیاں بنا دی. اس گوشت سے کیا بنا دیا جی، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا. پھر ان ہڈیوں کے اوپر کیا چڑھا دیا، گوشت چڑھا دیا. کیا چڑھا دیا، گوشت تیرا بن گیا. 4 مہینوں میں تو مکمل بن گیا، ڈھانچہ تیرا مکمل بن گیا. اب تیرے اندر روح آ گئی ہے. کیا آ گئی ہے، روح آ گئی ہے، تیرے اندر حرکت آ گئی ہے. لیکن تو ماں کے پیٹ میں رحم کے اندر موجود ہے، جھلی کے اندر موجود ہے. تو باہر نکل سکتا نہیں ہے، نہ تو چل سکتا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں ذرا دیکھ تو صحیح انسان اپنی تخلیق کہ ان 3 ہتھیلیوں کے اندر تیری خوبصورت شکل بنانے والا کون تھا، تجھے رزق دینے والا کون تھا. اور تو اس عالم میں تھا، نہ تو بول سکتا تھا، نہ تو چل سکتا تھا، نہ تو ہاتھ پھیلا سکتا تھا. بن مانگے تجھے رزق دینے والا کون تھا. آج دنیا میں آ کے جب ہاتھ پھیلائے گا رزق کے لیے، کیا وہ رب تجھے رزق نہیں دے گا؟ کیا وہ تیرا رازق نہیں ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں پھر 4 مہینے سے لے کر 9 مہینے تک ماں کے پیٹ میں تیری تربیت کرنے والا کون تھا، تیری حفاظت کرنے والا کون تھا. پھر جب تو دنیا میں آیا، ماں کے پیٹ سے باہر آیا، چاہے سیدھے راستے سے یا ماں کا پیٹ کٹ کے آپریشن کے ذریعے تو باہر آیا،
دائیا نے اور نرس نے ڈاکٹر نے وہ ناف کاٹ دی، جس ناف کے ذریعے تیری کیا جاتی تھی؟ خوراک جاتی تھی، اور تو رونے لگا، سارے لوگ ہنس رہے اور تو کیا کر رہا تھا؟ رو رہا تھا۔ تو کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا گنگے کی رمز گنگے کی ماں ہی جانتی ہے، تو بچے کی رونے کی رمز کون جانتا ہے؟ وہ بچہ رو کے اللہ کو عرض کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ ماں کے پیٹ میں تھا تو یہ ناف کے ذریعے مجھے خوراک آ رہی تھی، ابھی دنیا میں آؤں یہ راستہ کیا ہو گیا ہے؟ بند ہو گیا، ختم ہو گیا، کٹ گیا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں میرا بندہ پریشان نہ ہو، ایک راستہ لیا ہے، ماں کی چھاتی میں 2 دودھ کی نہریں جاری کر دی ہیں، اور جب 2 سال کے بعد دانت آ جاتے ہیں پھر بچہ روتا ہے، دودھ جب ماں چھڑاتی ہے، اللہ فرماتے ہیں پریشان نہ ہو، 2 تھن لیے، 2 راستے لیے، اور 4 تھن بھینس کے تیرے لیے تیار کر دی ہیں، اور جب یہ 4 تھنوں کے قابل بھی انسان نہیں رہتا، پھر بوڑھا ہو جاتا ہے، دانت نہیں رہتے، کمزور ہو جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے پریشان نہ ہو، جنت کے 8 دروازے تیرے لیے بنا دی۔ تو اللہ پاک نے دیکھو کیسے انسان کے بندوبست کیا خوراک کا، رزق کا۔ تو یہاں اللہ پاک نے یہ ذکر فرمایا کہ انسان تیری جو تخلیق ہوئی ہے، پیدائش ہوئی ہے، تیری بڑی مشقت میں ہوئی ہے۔ آج دنیا میں کوئی ایسا کاریگر، ایسا انجینئر، ایسا ماہر نہیں ہے جو پانی کے اوپر تصویر بنا کے دکھا سکھا سکتا ہے کہ پانی اس کو دیا، اس کے اندر اس کو جاندار بنا، اس کے اندر اس کو جسم بنا، مجسم بنا، اس کے اندر روح پھونک، اس ہڈیاں بنا۔ کوئی ایسا سائنسدان آج تک پیدا نہیں ہوا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں دیکھ تو صحیح تیری تخلیق کو کرنے والا کون تھا، تجھے پانی سے عدم سے وجود میں لانے والا کون تھا، تو ان مشقتوں کے اندر تیری نشو و نما، تیری پرورش کرنے والا میں تھا نا۔ تو آج دنیا میں بھی تیری پرورش کرنے والا کون ہے؟ آج دنیا میں بھی تیرا رب کون ہے؟ لہذا مجھے پہچان لے۔ تو اللہ ذو الجلال نے ان آیات میں انسان کو اس کی تخلیق کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ذرا دیکھ تو صحیح، اور آج تو پیدا کس سے ہوا ہے؟ تیری تخلیق کس سے ہوا؟ اور آج تو تکبر کر رہا ہے، آج تو غرور کر رہا ہے، آج تو میری وجود کا، میری ذات کا انکار کر رہا ہے، اور آج تو اتنا بن گیا کہ میری ذات پہ اعتراض کر رہا ہے، میری ذات پہ اعتراض کر رہا ہے، ملحد بن گیا ہے، دہریہ بن گیا ہے۔ اور جیسے کچھ دن پہلے وہ انڈیا کے اندر مناظرہ ہوا جاوید اختر کا، وہ ملحد تھا، اللہ کے وجود کا منکر تھا، اللہ کے وجود کا کیا تھا؟ وہ منکر تھا۔ تو پھر مفتی صاحب نے کتنے سائنسی لحاظ سے اس کو بتایا، تاکہ سمجھایا کہ جب تیری عقل یہ کہتی ہے کہ دنیا کے یہ کام کرنے والا کون ہے؟ کوئی تو ہے نا، تجھے بنانے والا کون تھا؟ تیری نشو و نما کرنے والا کون تھا؟ انسان اپنے وجود پہ بھی غور کر لے تو اسے پتہ چل جائے کہ میرے وجود کے اوپر میرا اختیار نہیں ہے، اس وجود کے اوپر اختیار کس کا ہے؟ میرے دل پہ میرا اختیار نہیں۔ اگر اختیار ہے، جو بندہ کہتا ہے اختیار ہے، دل روک کے بکھاوے، روک کے دکھا تیرے اندر تیرا اختیار ہے تیرے وجود پہ۔ تو انسان کا تو اپنے وجود پہ اختیار نہیں ہے، چاہے جائے کہ پوری کائنات کا نظام ایسے نہیں چل رہا ہے، اس کو بھی چلانے والا کوئی ہے یا نہیں ہے؟ تو اللہ سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔